سر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی مسٹر تیفی بٹ مرحوم کیس کی، مسٹر امیر بلاج مرحوم کیس کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ بڑا عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں نا، ابھی ہمیں دونوں سائڈ سے، میں آپ کو پہلے بات بتاتا ہوں، ہم نے یہ پہلے بھی بات کی، ہماری کوئی دونوں سائڈ پر کوئی یاریاں دوستیاں نہیں ہیں. ہماری جو ہے نا، ہم صرف رپورٹ کرتے ہیں اور مرنے والوں کے ساتھ ہماری ہمدردیاں بینگ اے مسلم اور انسان ہونے کے ناطے. تو ہوا یہ ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے ایک ریڈ ہوئی ہے وہاں پر، جو ٹرکوں والا اڈا ہے ان کا، میر بلاج کے گھر وہاں پہ. تو وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے ریڈ کی ہے اور کر کے وہاں میں 2 بندے پکڑے ہیں جن کو میرا خیال ہے ایک کوئی گن مین بتایا جاتا ہے، ایک کوئی منشی بتایا جاتا ہے ابھی، اور ایک کوئی ان کا دوست آیا ہوا تھا میر بلاج فتح کا. یہ جو ریڈ ہوئی ہے جاوید بٹ، جی جو اس کیس کی کاروائی چل رہی ہے. تیفی بٹ کے بہنوئی تھے، جی جی ان کے کیس میں ہوئی ہے. اور لوگ کہتے ہیں سی سی ڈی نے کی، سی سی ڈی نہیں کی. یہ جو جے آئی ٹی جو انویسٹیگیشن ٹیم نے، جی جی جو اس کا جو ہے نا کیس، جوید بٹ کا قتل کا کیس، یہ سی سی ڈی کے پاس ابھی نہیں ہے، جے آئی ٹی کے پاس ہے. جے آئی ٹی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ انویسٹیگیشن کے پاس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر میرا خیال ہے ابھی جہاں تک میری اطلاع کو جے آئی ٹی بھی نہیں ہے. تو یہ انویسٹیگیشن ٹیم نے وہاں پہ ریڈ کی تھی. اور کہنے والے لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ پولیس نے ایک بیلنس کرنے کے لیے ادھر ریڈ کر دی، دکھانے کے لیے، یہ پنجابی کے اندر گونگلا سے مٹی چاڑنا. تو اس میں کیا چیز کامیابی ہوئی یہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا، نہ کسی نے ڈسکس کیا، لیکن ریڈ ہوئی، یہ چیز پتہ چل گئی اور 3 بندے انہیں پکڑ لی. اور اس ریڈ کے بعد ایک تیفی بٹ کے گھر بھی ریڈ ہوئی. اچھا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے یہ تنبیہ کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو اسلحہ غیر قانونی ہے اس کو جمع کرائیں، اور جو کیا کہتے ہیں کوئی اسلحہ لے کر نہ پھرے. اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئی کہ یہ جو ہے نا، یہ ریڈ سی سی ڈی نے کی ہے، یہ پتہ کیا. ابھی اس میں جو ہے نا مہلت گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے خود سے، اس کے ابھی 5 سے 6 دن باقی ہیں، 7 دن باقی ہیں اس مہلت میں. اس سے پہلے اس سلسلے میں ریڈ ہونا بات سمجھ میں نہیں آئی. بہرحال وہاں پہ جو وہاں پہ دیکھا گیا، میرا خیال ہے کہ میرا جو خیال ہے کہ وہاں پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اس کے ڈیرے پر کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، کتنے اسلحہ بردار لوگ ہیں، کتنے گن مین ہیں. یہ چیزیں کیوں چند دن پہلے جو آئی جی اور سیل ظفر چٹھا صاحب نے، ایڈیشنل آئی جی جو سی سی ڈی ہیں، انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم نے پورے پنجاب کو اسلحہ فری بنانا ہے محترمہ پری مریم نواز صاحبہ کے ویژن کے مطابق. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ دشمن دار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلحے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں ہمارا دشمن مار دے گا، وہ آپس میں دوستیاں کریں یا پھر ملک چھوڑ کے چلے جائیں. تو اور اس کے اوپر اس پریس کانفرنس کے مطابق میرا جہاں تک خیال ہے، 15 دن کا دن دیا، 15 دن دیے، اور 15 دن کے مطابق یہ ایسی کارروائی، ایسی ریڈ جو تیفی بڑھ کی طرف ہوئی ہے، یہ 15 دن کے بعد ہونی چاہیے اگر یہ اسلحے کے لیے ہوئی ہے. اگر یہ کوئی اور مقصد ہے، گوگی بٹ کی تلاش ہے، تو وہ اور بات ہے. لیکن اب مجھے نا بشرا چیز سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ میں جو سمجھا ہوں اب تک، اب پولیس کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اسپیشلی سی سی ڈی کے پاس، ان سے کوئی بندہ چھپ کے اب رہ نہیں سکتا. مجھ سے بڑے لوگوں نے کوشچن کیے ہیں، جی گوگی بٹ کا بتائیں وہ ہے کدھر. تو بعض ذرائع کہتے ہیں جناب وہ سی سی ڈی کے پاس ہے، انہیں پکڑا ہوا ہے، کہیں پہ رکھا ہوا ہے، خفیہ رکھا ہوا ہے. اور جب ہم نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، لیکن ایک آفیسر نے ہمیں ضرور یہ بات کی، انہوں نے کہا ہمیں اگر پکڑنا ہوگا، جب ہم چاہیں گے اس کو کہیں بھی پتال میں بھی ہوگا ڈھونڈ کے لے آئیں گے. تو اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ پکڑ سکتے ہیں، باقاعدہ پکڑ سکتے ہیں. لیکن خبر یہ ہے کہ میر بلاج وغیرہ کی طرف جو پولیس کا چھاپا لگا، وہ لوگوں نے اس کو فرینڈلی ڈکلیئر کیا، اس کو آئی واشنگ ڈکلیئر کیا. اور یہ والے جو تیفی بٹ کا گھر جو ہوا ہے، ریڈ ہوئی ہے، اس کی جو ہے نا لوگوں نے کہا کہ یہ مزید ان کو شاید انڈر پریشر کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ کہنا ہے
کہ چلے میر بلاج کے ڈیرے پر اگر چھاپا ہوا ہے اور پولیس نے یہ خیال آ گیا ان کو کہ جاوید بٹ بھی ایک انسان تھا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ادھر جانا چاہیے. تو لوگوں کا یہ بھی خیال ہے جو ایک کمپین چل رہی جیسے جسٹس فار میر بلاج کمپین تھی ایسے جسٹس فار جاوید بٹ کی بھی کمپین کوئی لانچ ہوئی ٹھیک. ہے میڈیا کے اوپر. تو لوگ اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں بات. چلیں مزید تفصیلات جو بھی ہوں گی ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کیونکہ ابھی تو انویسٹیگیشن جاری ہے, رپورٹس آنا باقی ہے, عدالت کا فیصلہ آنا باقی ہے. اور سب بات کرتے ہیں ڈکی بھائی کیس کی اور این سی سی آئی میں جو آفیسرس کی گرفتاری ہوئی ہے برائب کے حوالے سے, جو چیزیں منظر عام پر آئی ہے جس پر فوری ایکشن بھی لیا گیا ہے. ہم اس چیز کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ این سی سی آئی ادارے نے اپنے آفیسرس کے خلاف اسی وقت کارروائی بھی شروع کی ہے, ان کو حراست میں بھی لی ہے جیسے ہی اس طرح کا کوئی معاملہ جو کہ ان ریزنیبل ہے, جو کہ رشوت کی مد میں آتا ہے, سامنے آیا تو انہوں نے اس پہ ایکشن لیا کہ ان کے آفیسرز بھی دے کوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل ان ٹرمز آف کسی عام شہری کی اگر پوچھ تاچھ کرتے ہیں ان ٹرمز آف کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو کہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے مناسب طور پر. تو اب بتائیے اپڈیٹس کیا ہیں اور آفیسرس کا کیا کوئی رسپانس آیا سامنے, کوئی ان کی اسٹیٹمنٹس آئی سامنے کہ ڈکی بھائی کیس کی اب تک کیا بنی ہے مزید آپ کا اچھی کارروائی؟ بات ہے کہ آپ نے ان کا رسپانس بھی پوچھا ہے تو میں پہلے ان کا رسپانس بتاتا ہوں ان افسران کا. ان کے وکیل کی حضرت کی طرف سے یہ آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پر یہ جھوٹا الزام ہے جو اروب جتوئی اس کے ڈکی بھائی کی وائف جو ہیں جو مدعیہ ہے اس کیس کی, جس کیس میں یہ سارے آفیسر پکڑے گئے ہیں, گرفتار ہوئے ہیں, تو وہ انہوں نے کوئی ملی جب بھگت کیا, کوئی چال چلی ان کے خلاف, کوئی دھوکہ دہی ہے. تو یہ جو ہے نا پیسے لینا, ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے, ان کا یہ موقف ہے کہ ہم پہ جھوٹے الزامات ہیں. اب جب کہ آ جائیں ہم ادھر ڈکی بھائی سے پہلے کی بات ہے, ڈکی بھائی کی بھی ایک خبر ہے میں بھی بتاتا ہوں اس کے بعد جی پلیز. کہ روٹین کے مطابق ان کو عدالت میں پیش کیا ایف آئی اے نے. اچھا یہ چیز سمجھ لیں, ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے ایف آئی اے میں اروب جتوئی کی درخواست پہ, اور ایف آئی اے میں جو مقدمہ ہوتا ہے وہ پہلے ایک پوری ایک ایسی انکوائری ہوتی ہے جو اکثر پولیس میں مقدمہ درج ہونے کے بعد ہوتی ہے. تو یہ پوری انکوائری کے بعد اس کی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں اور اس کی درخواست پر اروب جتوئی کی درخواست پر وہ مقدمہ درج ہوا ہے. اب اس مقدمے میں جو ایک میں غیر مصدقہ جو ایک یہ داد و شمار کچھ آئے ہیں, یہ ذرائع کا کہنا ہے, یہ میں یہاں پہلے بتاتا ہوں کہ لیکن یہ پیر صاحب نے بتایا, لیکن میں نے مجھ سے یہ بھی تصدیق اس کی نہیں ہوئی, لیکن ہم سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہم شیئر کر دیں ہمارے پاس جو انفارمیشن آئے. لیکن جو تقاضا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلے یہ بتا دیا جائے لوگوں کو, یہ ذرائع کا بتانا ہے. وہ بتانا کیا ہے, جو ڈکی بھائی کا رشوت کا کیس ہے, کیس جو ہے نا اس میں ان افسران کے گھروں میں ریڈ ہوئی, جو برآمد کی گئی رقم اب تک برآمد کی گئی ہے, جس میں سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی این سی سی آئی کے گرفتار 6 افسران سے 4,25,48,000 روپے ریکور ہوئے. یہ ذرائع کا مطلب. ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز سے مبینہ طور پر 1,25,48,000 روپے ریکور کیے گئے ہیں. اس طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض ہے, اس سے 36,48,000 روپے ریکور کیے گئے ہیں, اور جو سب انسپیکٹر علی رضا سے 70 لاکھ روپے اور سب انسپیکٹر یاسر گجر سے 19 لاکھ روپے, جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد سے 9 لاکھ روپے ریکور کیے گئے. اروب جتوئی کی طرف سے ایف آئی آر کے اندر 90 لاکھ روپے کی الزام ہے کہ انہوں نے بطور رشوت لیے. سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں فگرز کہ یہ برآمد ہوئے ہیں, یہ کہاں سے برآمد ہوئے ہیں؟ ذرائع کا مطابق نا, اور پیر صاحب نے مجھے یہ بتایا, یہ ان افسران کے گھروں میں ریڈ ہوئی ہے, وہاں سے پیسے, ان کو کیش ملا ہے, وہاں سے یہ کیش انہوں نے برآمد کیا, ریکور کیا ہے. لیکن اس کی کیا مطلب کیا ثبوت ہے کہ یہ رشوت کے ہی پیسے ہیں یا اسی طرف سے آئے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کی ہے تم نے, بڑی اچھی بات کی ہے. یہ بات پہلے بھی ہو رہی تھی. تو لوگوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ جب انہوں نے ڈکی کو پکڑا تھا اور بتایا کہ ڈکی کے اکاؤنٹ میں 9 کروڑ روپے ہیں, تو یہ کون ثابت کرے گا کہ کون سے پیسے وہ ڈکی کی اپنی یوٹیوب کی لیگل کمائی سے ہے اور کون سے پیسے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جو ایپ سے لیے گئے ہیں, جو کہ 9 کروڑ روپے کے اس کے جو ہے نا فورن اکاؤنٹس ڈالرز نکالے گئے. ہم نے کچھ اس سے فگر ہی بولی تھی, وہ بھی ان کے ایک این سی سی آئی کے ایک آفیسر نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے, وہ خرد برد ہے. میرا خیال ہے یہ اس میں سے پیسے ہوں گے. لیکن آپ کی بات درست ہے, یہ گھر سے لائے گئے, گھر میں سیونگ بھی اسے, لیکن
1 کروڑ روپیہ جیسے کہ یہ بتایا جا رہا ہے 1,25,48,000 روپے، اتنی بڑی رقم کون گھر میں رکھتا ہے؟ مطلب عام آدمی جو ہے گھر میں پیسے رکھتے ہی کوئی نہیں ہے آج کل. ضرورت کے پیسے رکھے جاتے ہیں 5 10 20 ہزار روپے، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اور پیسے اگر ہوں تو بندے کے اکاؤنٹ میں رکھتا. اگر لیگل پیسے ہوں تو اگر دیکھیں نا ہمارے پاس جب سیلری آتی ہے ہماری تو بینک میں آتی ہے، ہماری تو وہی پیسے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور گھر سے اگر برآمد ہوں گے پیسے تو وہ ایک کوشچن مارک ہے. کمیٹیاں بھی اڈیاں وڈیاں نہیں ہوندیاں. ٹھیک ہے نا. جس سے 9 لاکھ روپے برآمد ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں زوار احمد سے، اس کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے میری کمیٹی کے پیسے ہیں. کمیٹی اتنی کو ہوتی ہے. اور ابھی میری سمجھ سے اور اتنی بڑی کمیٹی 36 لاکھ کی یا 1 کروڑ کی کمیٹی سرکاری افسران کہاں سے ڈال سکتے ہیں اتنی بڑی کمیٹی؟ ایک کوشچن ہے. اور اگر یہ سچ ہے تو بڑی شرم والی بات.